مغربی کنارے میں حماس کی مبینہ طور پر مالی مدد کرنے والے افراد پر اسرائیل کا حملہ۔ 7 اکتوبر کا حملہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا تھا، پاسداران انقلاب کا دعویٰ، حماس کی تردید۔ ترکی میں موٹر وے حادثے میں کم از کم 10 افراد ہلاک، 57 زخمی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس کی فورسز نے جمعرات کو مغربی کنارے میں حملہ کیا، جس کا ہدف وہ لوگ تھے جنہوں نے مبینہ طور پر حماس کی مالی مدد کی تھی۔ حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیل کی فوجی مہم شمالی وسطی اور جنوبی غزہ میں فضائی حملوں اور زمینی کارروائیوں کے ساتھ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے مغربی کنارے کی کارروائی میں 21 افراد کو گرفتار کیا۔ اسرائیل نے جنین میں بھی فضائی حملہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ہائی کمشنر والکر ترک نے کہا کہ انہوں نے 7 اکتوبر سے مغربی کنارے میں 300 فلسطینیوں کی موت کی تصدیق کی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل میں حماس کے زیر قیادت مہلک حملہ ایران کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بدلے میں کیا گیا تھا۔ جنرل سلیمانی 2020 میں عراق میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اگر کسی میخواد بگه که انتقام صهیونیست‌ها پاسداران انقلاب کے ترجمان رمضان شریف نے تہران میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ 7 اکتوبر کا حملہ، جسے حماس نے الاقصی فلڈ کا نام دیا ہے، سلیمانی کے قتل کے لیے انتقام کی کارروائیوں میں سے ایک تھا۔ تاہم حماس نے فوری طور پر ترجمان کے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ 7 اکتوبر کا آپریشن یروشلم میں مسجد اقصی کو درپیش خطرات اور صہیونی قبضے اور ہمارے لوگوں اور مقدس مقامات کے خلاف جاری جارحیت کے جواب میں تھا۔ ایران اور حماس کے عہدیداروں نے اس سے قبل اس بات کی تردید کی ہے کہ ایران نے در اندازی کی منصوبہ بندی کرنے کا حکم دیا تھا یا اس میں کوئی کردار ادا کیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی قیادت میں ایک اعلیٰ امریکی وفد نے میکسیکو کے صدر لوپیز اوبراڈور سے ملاقات کی، جس میں امریکہ کی جنوب مغربی سرحد تک پہنچنے والے تارکین وطن کے اضافے کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ میکسیکو کا کہنا ہے کہ اس نے تارکین وطن کے بہاؤ کو روکنے کے لیے امریکہ کے ساتھ اہم معاہدے کیے ہیں، لیکن ان معاہدوں کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ یو ایس کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن نے اس ماہ کے شروع میں ٹیکساس اور میکسیکو کے درمیان 2 اہم ریل کراسنگز کو عارضی طور پر بند کر دیا تھا۔ میکسیکو کی وزیر خارجہ الیسیا برینا نے کہا کہ میکسیکو چاہتا ہے کہ کراسنگز دوبارہ کھولی جائیں۔ میکسیکو کے صدر نے گزشتہ ہفتے امریکہ کو یقین دلایا تھا کہ میکسیکو تارکین وطن کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد کرے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ انڈونیشیا کے شہر آچے میں طالبہ کے ایک ہجوم نے بدھ کے روز اس کنونشن سینٹر پر دھاوا بول دیا جہاں سینکڑوں روہنگیا پناہ گزینوں کو رکھا گیا تھا۔ طالب علم پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس دوران کنونشن سینٹر میں موجود روہنگیا مرد، عورتیں اور بچے خوف کے مارے روتے رہے۔ یہ روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے انڈونیشیا میں بڑھتی ہوئی مخالفت کی علامت ہے۔ بدھ مت کی اکثریت والے میانمار میں مسلمان اقلیتی گروپ کو کئی دہائیوں سے ظلم و ستم اور بدسلوکی کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ کشتیوں میں فرار ہونے پر مجبور ہوئے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق نومبر سے اب تک 1500 سے زیادہ روہنگیا تارکین وطن انڈونیشیا پہنچ چکے ہیں۔ شمال مغربی ترکی میں جمعرات کو ایک موٹر وے پر 7 گاڑیوں کے حادثے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 57 دیگر زخمی ہو گئے۔ حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سکریہ شہر کے گورنر نے جائے وقوع پر صحافیوں کو بتایا کہ حکام کا خیال ہے کہ کچھ مسافر اس وقت ہلاک ہوئے جب وہ اپنی گاڑیوں سے باہر نکلے اور دوسری گاڑی کی زد میں آ گئے۔ گورنر نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 7 کی حالت تشویشناک ہے۔ افغانستان کو منشیات کے شدید مسئلے کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں ہر 3 میں سے 1 گھر اس سے متاثر ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کا منشیات اور جرائم کی روک تھام کا دفتر منشیات کے استعمال پر قابو پانے، متاثرہ افراد کے علاج اور بحالی کے لیے کوشاں ہے۔ افغانستان میں کئی دہائیوں کے تنازعات اور عدم استحکام نے متعدد افغان افراد کو ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔